28, 29 اور 30 رجب یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب، مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بند کاروبار بھی ان کے چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ رجب کی بھی اپنی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال رجب کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے۔ بے روزگاروں کے لیے آج موقع ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے آج موقع ہے، مقروض کے لیے، تنگ دست کے لیے آج موقع ہے۔ جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پریشان ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کر لے۔ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کے اس خاص عمل کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کیونکہ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی آپ نے تعریف بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا موقع ہے۔ آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، پھر ایک سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقہ کار اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ماہ رجب کی 28 تاریخ یعنی بدھ کے دن سے اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ لازم اس عمل کو پڑھیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن آج آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق، حلال طریقوں سے کمانے کا ایک بہت ہی بہترین وظیفہ بتایا جائے گا۔ ان خاص گھڑیوں کی، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے انعامات آپ پر ضرور برسیں گے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آزاری کرتا ہے، اور آج ماہ رجب کی 28 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا کو نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، عمل کو سمجھے گا اور پھر اس عمل کو کرے گا۔ آج جو بندہ بھی منگتا، بھیکاری، فقیر بن کر، شرمندگی کی حالت میں، ندامت کے آنسو بہا کر، سر کو جھکا کر، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس عمل کو پڑھے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال کے دن اس کے لیے پھیر دے گا، اس کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا، مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے تو وضو کی حالت میں پڑھنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مصلی پر بیٹھ کر کریں، کیونکہ مصلی پر بیٹھ کر جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم دنیا کی یادوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ درود سب سے فضیلت والا ہے اور سب سے زیادہ برکت والا ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں میری حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، یا رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، تنگ دستیوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی کسی کا محتاج ہے، یا کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے تو اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے مولا میں اس عمل کو کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، مولا اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، یہ اللہ کی تعریف کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے رستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی جو حاجت ہے اسے پورا کر دو۔ تو آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا کاؤنٹر پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم اٹھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا اس بابرکت عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ آپ پر ضرور کھولے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو پھر نہ تو اس کی کوئی حاجت رہتی ہے، نہ تو اس کا کوئی پھر پریشانی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ لاکھوں حاجتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کا نصیب، تقدیر اور مقدر ضرور لکھ دیتا ہے اور اس کی خواہشات کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھتے ہی دنیا کی اگر کروڑوں کے حساب سے پریشانیاں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہوں گی، ڈپریشن ہوگا تو وہ بھی ختم ہوگا، دل کا کوئی مرض ہوگا یا کوئی گھریلو پریشانی ہوگی، دماغی پریشانی ہے یا دلی پریشانی ہے، یا آپ کو کہیں سکون نہیں مل رہا، یا آپ کسی بندے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ نے سورۃ الکوثر کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کے پڑھتے ہی آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں سب ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خاص الخاص عمل کی برکت سے تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کر لیں، تیسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے نا وہ ہے یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو،
اے رزق دینے والے، اے امیر کرنے والے، اے مالدار کرنے والے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے یاد کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر بات پر، ہر دعا پر، ہر پریشانی پر، ہر مصیبت پر کن کا فیصلہ کر دینا ہے۔ یہ کن والا عمل ہے، کن والی یہ تسبیحات ہیں، کن والے یہ الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کامیابیوں کو آپ کے قدموں میں رکھے گا، کامیابیوں کے پروانے آئیں گے۔ اور یہ دولت والی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یا رزاقو یا غنیو، آپ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ رب کریم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑی بابرکت سورت ہے، اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے ہر چیز خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور آج اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، یہ وظیفہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بے شمار آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر خصوصی دعائیں کرنی ہیں، پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور آپ کے لفظوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کرے گا۔ یاد رکھیں، آپ کو دعا مانگنا نہیں آتی، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لفظوں کی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت اعلیٰ لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ بہت آسان اور مختصر الفاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، آپ کا مقدر اور نصیب بھی سمر جائے اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے۔ آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے، آپ کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی، ہر نعمت آپ کو عطا کر دے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ معجزاتی عمل ہے، معجزات کرانے والا عمل ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے گھر میں معجزات اترنا شروع ہو جائیں گے، معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا نصیب اور مقدر ضرور سمرے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔